السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل نے تاوان ادا کر کے گندوز کو آزاد کرا لیا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں وہ قلعے سے نکل کر واپسی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا ڈول بجنے لگتا ہے۔ سب لوگ حیرانگی سے داخلی راستے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ سلجان اپنے بیٹے کے ساتھ قبیلے میں داخل ہو جاتی ہے۔ حائمہ خاتون روتے ہوئے سلجان کو خوش آمدید کہتی ہیں اور پھر کہتی ہیں، میں نے تمہیں بہت یاد کیا، اللہ کا شکر ہے کہ تم آئی ہو۔ پھر حکیم آرتک بھی سلجان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سلجان اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے، والدہ یہ آپ کا پوتا سلیمان ہے۔ پھر سلیمان آگے آ کر حائمہ خاتون کا ہاتھ چومتا ہے۔ حائمہ خاتون بہت جذباتی ہو جاتی ہیں اور پھر اسے گلے لا کر ملتی ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، ماشاءاللہ میرے بہادر جوان، اللہ تم پر رحمت فرمائے۔ سلیمان کہتا ہے، میری والدہ نے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، آخرکار میری آپ سے ملاقات ہو گئی دادی۔ پھر حائمہ خاتون صاحب جی اور عثمان کو بلا کر کہتی ہیں، یہ تمہارے چچا گندوگدو کی بیوی سلجان ہے۔ یہ سن کر عثمان اور صاحب جی باری باری سلجان کا ہاتھ چومتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اپنے چچا زاد بھائی سلیمان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلیمان بھی کہتا ہے، خوش آمدید بھائیو۔ پھر حائمہ خاتون پوچھتی ہیں، سنگر تکن گندوگدو اور دوندار کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ سلجان آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی اور سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کا قافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ گندوز کہتا ہے، مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے بابا، لیکن میں نے آپ کو مشکل میں ڈالا۔ ارطغرل کہتا ہے، کیا ایرین تمہیں وہاں لے کر گئی تھی؟ گندوز کہتا ہے، کیا آپ ایرین کی وجہ سے مجھ پر غصہ ہیں بابا، کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں؟ ارطغرل کہتا ہے، ایک اصل سپاہی وہ ہوتا ہے جو کسی سے پیار کرتا ہے بیٹا۔ گندوز کہتا ہے، لیکن ایرین گورنر کی بیٹی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، اصل چیز پیار ہے میرے بہادر۔ افسا خاتون بھی گورنر کی بیٹی تھی، اب دیکھو اس میں اور کئی عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایرین ایک بہادر لڑکی ہے، اس نے تمہیں البلگے خاتون سے بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ یہ واضح ہے کہ وہ بھی تم سے پیار کرتی ہے۔ یہ سن کر گندوز مسکرانے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، تم میرے بیٹے ہو، یہ جان لو کہ اب سے وہ میری بیٹی کی طرح ہے۔ گندوز بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اسی دوران البلگے اپنی سپاہیوں کو لے کر ارطغرل کے پیچھے روانہ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں سب مرکزی خیمے میں پہنچ چکے تھے۔ افسا خاتون مہمانوں کو پانی وغیرہ پلا رہی تھی۔ پھر سلجان پوچھتی ہے، ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں، آہ بیٹی، ہم پر بہت سی مصیبتیں مسلط ہو گئی ہیں۔ وہ گدڑوں کی طرح ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور ہمارے مرنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول دوبارہ بجنے لگتا ہے۔ سب چونک جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، حائمہ والدہ، امیر بہاؤالدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ بامسی کہتا ہے، وہ ان گدڑوں میں سے ایک ہے، یہ کوئی مصیبت لایا ہے۔ پھر وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں امیر بہاؤالدین اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے کچھ سپاہی بھی اندر آ جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، خوش آمدید۔ بہاؤالدین آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، اگر آپ نے اطلاع دی ہوتی تو ہم آپ کے لیے کچھ تیار کر لیتے۔ بہاؤالدین کہتا ہے، کیا تیار کر لیتے؟ میں یہاں تم لوگوں سے حساب لینے آیا ہوں۔ پھر حکیم آرتک پوچھتا ہے، کیا حساب ہے امیر بہاؤالدین؟ بہاؤالدین کہتا ہے، اپنے بیٹے کو کافروں کے پاس چھپانے والے ارطغرل کا ساتھ دینے کا حساب۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ارطغرل صاحب تو اپنے بیٹے کو کافروں کے ہاتھوں سے چھڑانے گئے ہیں۔ بہاؤالدین کہتا ہے، جی ہاں، اس نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن پھر وہ اپنے بیٹے کو نکایا کی طرف لے گیا ہے۔ اس نے اس ریاست کی عدالت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے جرائم بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اب حساب لینے کا وقت ہے۔ یہ کہہ کر بہاؤالدین بیٹھ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، اب سے سوگت پر ہماری حکمرانی ہوگی، میں ارطغرل کا حاکم اعلیٰ کا عہدہ بھی لے لوں گا۔ یہ سن کر سب غصے میں آ جاتے ہیں۔ اتنے میں سلجان کا بیٹا سلیمان کہتا ہے، یہ محل کا کوئی تخت نہیں بلکہ ہمارے سردار کا خیمہ ہے میری حضرت، کیا آپ بھول گئے ہیں؟ یہ سن کر بہاؤالدین کا کمانڈر کہتا ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟
اس طرح بہاؤالدین کے سارے سپاہی قابو میں آ جاتے ہیں۔ بہاؤالدین کہتا ہے رکو، کیا تم ریاست کے سپاہیوں کا خون بہاؤ گے؟ ٹھیک ہے بہا دو، باہر میرے بہت سے مزید سپاہی بھی کھڑے ہیں، چلو آگے بڑھو۔ اتنے میں حکیم آرتو کہتا ہے بامسی، سلیمان، اپنی تلواریں نیچے کر لو۔ اس کے بعد وہ سب اپنی تلواریں ہٹا لیتے ہیں۔ پھر سلجان کہتی ہے آپ ریاست کے ایک بڑے امیر ہو، کیا آپ کو آداب نہیں آتے؟ آپ اجازت کے بغیر اور برا بھلا کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ حکیم آرتو کہتا ہے ارطغرل صاحب کے پاس لازمی کوئی وجہ ہوگی، آپ سنی ہوئی باتوں پر کوئی قدم نہ اٹھائیں بلکہ معاملے کی تحقیق کر کے کوئی فیصلہ کریں امیر بہاؤالدین۔ بہاؤالدین کہتا ہے کون ہوں میں نے کہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نکایا کی طرف لے گیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کے پاس کوئی وجہ ہوگی۔ کیا تم ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہو؟ اب سے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، اور سب سے پہلے تم ارطغرل کے اعتماد آرتوک صاحب، تم ہمیں ہر چیز بتاؤ گے۔ سپاہیوں، آرتوک صاحب کو گرفتار کر لو، میں خود اسے تفتیش کروں گا۔ یہ سن کر سب غصے میں آ جاتے ہیں۔ بامسی آگے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آرتوک اسے کہتا ہے رک جاؤ بامسی، یہ چاہتے ہیں کہ ہم خون بہائیں لیکن ہم ان کا مقصد پورا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر بامسی پیچھے ہو جاتا ہے۔ پھر حکیم آرتوک کہتا ہے ہم کسی سے خوفزدہ نہیں ہیں، جلد یا دیر سے انصاف غالب آ جائے گا امیر بہاؤالدین۔ پھر ایما خاتون کہتی ہیں یقیناً اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ بہاؤالدین مسکراتا ہے اور پھر سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے۔ اس طرح حکیم آرتوک ان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف بلگے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ارطغرل کے پیچھے روانہ تھی۔ اتنے میں اس کے سامنے 2 تیر آ کر گرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر البلگے کہتی ہے سپاہیوں، یہ جال ہے۔ پھر وہ سب گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور چھپنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل کے سپاہی سامنے آ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل اور گندز نکل کر سامنے آتے ہیں۔ گندز حیرانگی سے پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بابا، یہ کہاں سے آ گئے؟ ارطغرل کوئی جواب نہیں دیتا اور البلگے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کے ذہن میں وہ خیال آتا ہے جب وہ لئیس کو بتا رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو سوگت نہیں بلکہ نکایا لے کر جاؤں گا، اور باہر آ کر ارطغرل نے ترگت کو بتایا تھا وہ سوچیں گے کہ ہم نکایا جا رہے ہیں، وہ یہ خبر امیر بہاؤالدین کو دیں گے تاکہ وہ ہمیں ختم کر دیں، اس طرح ہم ان کے قلعے کے جال سے بچ جائیں گے۔ یہ بلگے خاتون ہمارا پیچھا کرے گی، میں رات کو اس سے بات کروں گا، اس کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے ترگت، گندز کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس طرح یہ سارا ارطغرل کا منصوبہ تھا۔ اس کے بعد البلگے کہتی ہے آپ جال بچھانے میں ماہر ہو، اب کیا تم اپنے بیٹے کا انتقام لینے والے ہو؟ ارطغرل کہتا ہے کسی سے انتقام لینے کی میری کوئی خواہش نہیں ہے، اپنی تلواریں نیچے کر لو، ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ البلگے کہتی ہے تم سے بات کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم یہاں خون نہیں بانے آئے البلگے خاتون، ہمیں ایسا کرنے پر مجبور مت کرو۔ اتنے میں البلگے کا ایک سپاہی کہتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ چلو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح ارطغرل کے سپاہی بغیر خون بہائے البلگے کے سپاہیوں کو قابو کر لیتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے سنو البلگے خاتون، تم نے کہا تھا کہ تم انصاف چاہتی ہو، میں یہاں اسی لیے آیا ہوں، ورنہ میں نے تم سب کو یہیں پر مار دیا ہوتا۔ البلگے کہتی ہے میرے سپاہیوں کو چھوڑ دو، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر ارطغرل اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ البلگے کے سپاہی دوبارہ البلگے کے پاس آ جاتے ہیں۔ اتنے میں گندز پوچھتا ہے بابا یہ کیا ہے، آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ ارطغرل آہستہ سے کہتا ہے جو اپنے راز خفیہ رکھتا ہے وہ جلدی جیت جاتا ہے بیٹا، تمہاری سلامتی کے لیے یہ ضروری تھا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ایما خاتون کہتی ہیں کسی بھی حملے کے لیے احتیاطی تدابیر لے لو بامسی، ہو سکتا ہے وہ جلد یہ مقدمہ شروع کر دیں، کل صبح ہم سب سوگت کے سرائے محل میں جائیں گے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور البلگے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک غار میں موجود تھے۔ البلگے ارطغرل سے پوچھتی ہے آپ کیسے جانتے تھے کہ میں آپ کا پیچھا کروں گی؟ ارطغرل کہتا ہے میں تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں البلگے خاتون، بتاؤ کیا لئیس نے تمہیں بتایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو سوگت نہیں بلکہ نکایا لے کر جا رہا ہوں؟ پھر تم نے امیر بہاؤالدین کی طرف خبر بھیجی، اس نے اپنے سپاہی روانہ کر دیے ہوں گے۔ البلگے آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ ایک بہادر عورت ہو البلگے خاتون اور انصاف چاہتی ہو، لیکن آپ اپنی آنکھوں کے پردے کو نہیں ہٹا سکی، اب یہ پردہ میں خود ہٹانا چاہتا ہوں۔ البلگے کہتی ہے اصل پردہ آپ کی آنکھوں پر ہے، آپ میرے بابا کے قاتل کو عدالت سے دور بھگا رہے ہو، ورنہ آپ اسے سوگت کیوں نہیں لے کر گئے؟
ارطغرل کہتا ہے میں اسے عدالت سے نہیں بلکہ آپ کے والد کے قاتلوں سے دور کر رہا ہوں، ہم نکایا کی طرف نہیں بلکہ سوگت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سن کر البلگی حیران ہو جاتی ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کل صبح ہم سب اکٹھے سوگت جائیں گے، میرا بیٹا عدالت میں پیش ہوگا، انشاءاللہ جب آپ گواہوں کی باتیں سن لو گی تو حقیقت جان جاؤ گی، لیکن پہلے یہ سب کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر البلگی سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پوچھتی ہے وہ دراگوز کون ہے ارطغرل صاحب، اور میرے بابا اور میرے سپاہیوں سے کیا چاہتا تھا؟ ارطغرل کہتا ہے اس نے میرے بیٹے کو چارہ بنایا، وہ تمہارے غصے اور امیر بہاؤالدین کی نفرت کو میرے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، اس کا ہدف سوگت پر قبضہ کرنا ہے۔ البلگے سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے کل تیوکلس کی بیٹی ایودوکیا اور گورنر کی بیٹی رین بھی گواہ کے طور پر عدالت میں پیش ہوں گی۔ تیوکلس کو دراگوز کے آدمیوں نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ گندز کہتا ہے رین اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر قلعے سے نکلے گی بابا، اگر وہ کامیاب نہ ہو سکی تو وہ ماری جائے گی۔ ارطغرل کہتا ہے وہ آ جائے گی، میرے سپاہی اس کی مدد کریں گے، انشاءاللہ کل حقیقت واضح ہو جائے گی اور انصاف غالب آ جائے گا۔ اس کے بعد لفکے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ رین کہہ رہی تھی لئی سے غدار ہے ہمارا، میرے خیال میں اسی نے میرے بابا کو قتل کیا ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ گندز کے لیے لازمی کل عدالت میں گواہ کے طور پر پیش ہونا ہوگا، میں اسے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ مارا کہتی ہے ہر طرف محافظ کھڑے ہیں، آپ کیسے جاؤ گی؟ رین کہتی ہے میں تمہارا لباس پہنوں گی اور پھر جلدی سے قلعے کے خفیہ راستے کی طرف جاؤں گی، چلو جلدی کرو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنا لباس تبدیل کرنے لگتی ہیں۔